اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ اب یہاں سے آگے جو آیات آ رہی اس میں ایک خاص غزوہ اور اس سے متعلق حالات کا بیان ہے۔ تو وہ یہ کہ یہ جو آیات ہیں یہ غزوہ تبوک سے متعلق۔ اب غزوہ تبوک یہ تقریباً اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ سے اور غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد جس وقت مسلمان مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو یہاں پر ایک شام سے قافلہ آیا ہوا تھا، اس نے آ کر اطلاع دی کہ شام کی سرحد کے اوپر ہرقل شاہ روم نے جو ہے نا اپنی فوجیں تیار کرنا شروع کر دی۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے بھی اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ایک جماعت تیار کریں، ہم ان سے پہلے پیش قدمی کریں گے، ان کے حملے سے پہلے پہلے ہم وہاں پہنچیں گے۔ تو اس وقت جو ہے نا مختلف جماعتیں بن گئیں۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو بغیر کسی تردد کے فوراً تیار ہو گئے، اور کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جیسے ان کو حکم ملا ابتداً تو انہوں نے کچھ پریشانی کا اظہار کیا، کچھ تردد کا، لیکن بعد میں وہ تیار ہو گئے۔ تیسری جماعت ان لوگوں کی تھی کہ جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، یعنی وہ اس غزوہ میں شرکت نہیں کر سکے کسی نہ کسی عذر کی بنا پر۔ چوتھے وہ لوگ تھے جو بغیر کسی وجہ سے نہیں گئے، غزوہ میں شرکت سے رہ گئے، اور انہوں نے بعد میں اپنی اس کوتاہی کا اعتراف بھی کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ اور پانچویں جو جماعت وہ منافقین کی، کہ جنہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو جو ہے اس جہاد میں، اس جنگ میں شرکت نہیں کریں، یعنی ان کا نفاق بالکل ظاہر ہو گیا۔ اور چھٹے وہ منافقین جو اس لشکر میں مسلمانوں کے شامل تو ہو گئے، لیکن ان کی جو نیت تھی وہ صرف کس کی تھی کہ ہم ان کی کیا کریں گے، جاسوسیاں کریں گے مسلمانوں کی۔ اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ لوگ ان پر، جس وقت مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا تو ہرقل پر ایک مسلمانوں کا ایک رعب طاری ہو گیا، اور وہ لوگ مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ اس طرح جو ہے پھر مسلمان وہاں سے کچھ دن قیام کر کے پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ تو ان آیات میں اسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تم سے کہا جائے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ، یعنی تم بوجھل ہو گئے زمین کی طرف، یعنی مطلب ہے کہ تم زمین کے ساتھ جا لگے۔ اپنے مفہوم اس کا یہ ہے، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہو گیا کہ زمین کے ساتھ تم لوگ جا لگے، اور مفہوم اس کا معنی اس کا یہ ہے کہ یعنی کہ اب تم اپنے ٹھکانوں میں بس جمے ہو گئے، جمے ہوئے رہ گئے، وہاں سے اب حرکت نہیں کر رہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے عوض میں، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے دنیا کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر ذرا سا۔ الا تنفروا،
اگر تم لوگ نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دیں گے، دردناک عذاب دیں گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئیں گے، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں سے اسی چیز کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، قصہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنے دین کا بول بالا کرنا ہے، اگر تم لوگ نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ کسی اور جماعت کو لے آئیں گے۔ اس کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم نے ان کی مدد نہ کی، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، یعنی اس پیغمبر کی، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی مدد اس وقت بھی کی، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب ان کو نکالا، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ، وہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب ان کو نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، اس حال میں کہ یہ دو میں دوسرے تھے، ثانی اثنین، یہ دو میں دوسرے تھے، یعنی ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں لوگ کہاں پر تھے؟ غار میں، غار سے مراد غار ثور میں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس وقت بھی یہ پیغمبر اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو یقول کو فاعل کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لصاحبہ سے کون مراد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ مت تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت زیادہ خوف تھا، اور آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے کفار وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس روایت میں بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، وہ بالکل غار کے سرے پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا گمان ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے۔ تو یہاں یہ اسی کی ترجمانی کی جا رہی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غمگین مت ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ تو یہ آیت یہ کس پر دلالت کر رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ایک، اور اسی طرح یہ معلوم یہ ہوا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جو معیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی وہی معیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اتارا اطمینان ان پر، وایدہ بجنود لم تروا، یعنی اپنی راحت اپنی سکینت ان پر اتاری، وایدہ بجنود لم تروها، اور ان کی مدد کی ایک ایسے لشکر کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھتے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور بنا دیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کفر کیا، السفلی رسوا ذلیل ناکام، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات اللہ کا کلمہ وہی بلند ہونے والا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے۔ تو اس واقعے کو جو درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے اور بوجھل، یعنی جتنی تیاری ہو گئی نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ جو لوگ ہیں منافقین، اب جو آپ کے پاس آ کر مختلف عذر کر رہے ہیں، لو کان عرضا قریبا، اگر سامان قریب ہوتا، سامان سے مراد یہاں مال غنیمت، ان
کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا، وہ سفراً قاصداً، اور سفر بھی متوسط ہوتا، قریب کا ہوتا، لتبعوک، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ آپ کی پیروی کرتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور ہو گئی ان پر، یعنی بعدت علیہم الشقہ یعنی ان پر مشقت نے ان کو دور کر دی، ولیکن بعدت علیہم الشقہ یعنی بوجھل ہو گئی ان پر سفر کی مشقت۔ ہاں ایک تو یہ بھی بات ہے نا کہ جن حالات میں حکم ہوا نا نکلنے کا، تو اس وقت جو مدینہ کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کا جو گزر بسر تھی وہ کھیتی کے اوپر تھی، اس وقت کھیتیاں بالکل تیار تھیں لوگوں کی، اس حالات میں ان حالات میں حکم ہوا، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہم قدرت رکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، یہلکون انفسہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں بلکہ اپنے ہی نفسوں کو ہلاک کرتے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک، اب جیسا کہ ابھی نا آیات میں آئے گا آگے چل کر، یہ جو منافقین جنہوں نے مختلف بہانے کیے اور مختلف جھوٹے عذر کر کے اس جہاد میں شرکت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا نا، اس جہاد میں شریک نہ ہوئے، تو اب یہاں پر ایک مربیانہ یعنی ایک شفقت پر انداز میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر عفا اللہ عنک یعنی معافی کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیا، وجہ اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، تو اگر عفا اللہ عنک اس جملے کو مقدم نہ لایا جاتا تو آگے جو بات آ رہی ہے یہ پہلے لے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب جو تھا وہ اس سے کیا ہو جاتا؟ شک ہو جاتا، اور پھر یہ بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک بطور ناصحانہ انداز میں، شفقت والے انداز میں بات بتلائی گئی کہ آپ کو ان کے عذر فوراً قبول نہیں کرنے چاہیے تھے، ٹھیک ہے، گو کہ اللہ تعالیٰ آگے یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی اسی بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ یہ لوگ اس میں شریک نہ ہوں، جیسے آگے آیات میں آ بھی رہے کہ اگر یہ لوگ اس میں جاتے بھی تو نقصان مسلمانوں کا ہی کرتے، یعنی حکمت باری تعالیٰ وہ بھی اسی کو مقتضی تھی کہ یہ لوگ اس میں شریک نہ ہوتے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ظاہری طور پر بہانے کیے، تو ایک ناصحانہ انداز میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرما رہے ہیں کہ عفا اللہ عنک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے معاف فرما دیا، یعنی بغیر کسی تحقیق کے ان کے عذر کو قبول کرنا یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت زیادہ بلند ہے، اس معنی کے اعتبار سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یعنی خلاف اولیٰ کو بھی بہت بڑا شمار کیا جاتا ہے، اور انبیاء سے خلاف اولیٰ کا صدور بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ کروایا جاتا ہے، اور یہ نبوت کی شان کی کیا نہیں ہے؟ منافی نہیں، گناہ سے تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، البتہ ان سے خلاف اولیٰ کام کبھی سرزد ہوتے ہیں، اور یہ نبوت کی شان کے کیا نہیں ہے؟ منافی نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لما اذنت لهم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی، یعنی مطلب ہے پہلے تحقیق کر لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم، ایک تو وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں اجازت طلب کرتے، مطلب کس چیز کی اجازت؟ رخصت کی، نہیں رخصت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی یہ لوگ آپ سے رخصت طلب نہیں کرتے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں متقین کو،
انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے رخصت کی اجازت تو وہ لوگ طلب کرتے ہیں لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہیں مان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل کس میں ہے؟ شک میں ہے، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک میں کیا ہیں؟ تردد میں، وہ اپنے اسی شک میں حیران ہے، کبھی وہ سوچتے ہیں جائیں کبھی سوچتے ہیں نہ جائیں، یعنی اسی تردد میں پڑے ہوئے ہیں، پریشانی میں ہیں، ارتیاب سے ہے نا شک، ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل کس میں ہے؟ شک میں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک میں کیا ہے؟ حیران و سرگرداں ہیں، کبھی کہتے ہیں جائیں کبھی کہتے ہیں نہ جائیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ جنہوں نے آ کر آپ کے پاس، منافقین آپ کے پاس آ کر مختلف بہانے کیے ہیں کہ اگر یوں ہوتا ہم تو نکل جاتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر یہ لوگ نکلنے کا ارادہ کرتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو یہ اس کے لیے کچھ تیاری تو کرتے نا، مطلب کیا؟ یہ اصلاً جانے ہی نہیں چاہتے تھے، یہ اصلاً جانے ہی نہیں چاہتے تھے، اس پر پھر مزید اپنے جھوٹے بہانوں کو کیا بنایا؟ ڈال بنایا۔ ولیکن کری اللہ بیاسہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ان کے جانے کو، اٹھنے کو، فثبتہم، اور ان کو یہیں جما دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا کہ بیٹھے رہو، کس کے ساتھ؟ بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ، یعنی جو لوگ یہاں پر قیام کر رہے ہیں انہی کے ساتھ تم لوگ بھی کیا رہو؟ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اللہ تعالیٰ اب یہاں سے یعنی اب اسی چیز کا جواب دیا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہی تھی کہ یہ لوگ اس میں نہ جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم، اگر یہ لوگ آپ کے درمیان نکل بھی پڑتے، ما زادوکم الا خبالا، تم نہیں اضافہ کرتے تم میں مگر فساد کا، وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے درمیان یہ آتے، یبغونکم الفتنہ، کس کی تلاش میں؟ فتنے کی تلاش میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں سماعون لہم، یعنی جو جاسوسی کرتے ہیں ان کے لیے، ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو ان میں سے کیا ہیں؟ جاسوس ہیں۔ تو یہی بات ہوگی نا کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ لوگ نکلتے آپ کے درمیان تو یہ نہیں اضافہ کرتے کس کا؟ مگر فساد کا، خرابی کا، ولا اوزعوا خلالکم، اور نہ یہ دوڑاتے گھوڑے تمہارے اندر، یبغونکم الفتنہ، مگر یہ کہ تمہارے درمیان کس کو چاہتے؟ فتنے کو، کسی خرابی کو چاہتے، فیکم سماعون لہم، اور ان میں تمہارے درمیان ان کے کیا ہے؟ جاسوس ہے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، اور یہ ان کی پرانی عادت ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ ان کی شروع سے ان کا یہی طریقہ ہے، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں نے فتنہ تلاش کیا تھا اس سے پہلے بھی، شرارت کی تھی، کب؟ غزوہ احد کے موقع پر، احزاب کے موقع پر، یعنی پہلے سے بھی یہ کام کرتے آ رہے ہیں، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے لیے بدلتے معاملات کو، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ وہم کارہون، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ جائے، وظہر امر اللہ، اللہ کا حکم ظاہر ہو جائے، وہم کارہون، اگرچہ وہ لوگ اس کو کیا کرتے ہوں؟ ناپسند ہی کرتے ہوں، ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ اب یہاں سے ان کے بہانوں کی چند صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب پھر ان صورتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یعنی یہ لوگ جن چیزوں کو اپنے حق میں مصیبت سمجھتے ہیں وہ تو محض عارضی بہانے ہیں، اصل تو جو چیز ہے ان کے حق میں جو بڑی مصیبت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر تو کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی، جیسے ان میں اب اسی آیت میں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقین میں ایک
ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ جی یہ رومیوں کے ساتھ کیا ہے، جہاد ہو رہا ہے نا، غزوہ تبوک، تو یہ رومیوں کے ساتھ ہے. تو اس نے کہا کہ جو اہل روم ہے نا، ان کی جو عورتیں ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، اور عورت جو ہے نا میری کمزوری ہے، تو وہاں جا کر ایسا نہ ہو کہ میں ان کے حسن میں کیا ہو جاؤں، مبتلا ہو، کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. اس لیے میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو ہے نا آپ اس جنگ سے کیا سمجھیں، معذور سمجھیں. اب اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي، ان میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ ائْذَن لِّی، کہ مجھے اجازت دے دیجیے، یعنی کس چیز کی، جہاد میں عدم شرکت کی نا، وَلَا تَفْتِنِّی، اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر، مجھے آزمائش میں مت ڈال. تو آزمائش سے مراد یہی کہ میں وہاں عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوں. اب اللہ تعالیٰ فرمانے الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار آگاہ رہو کہ فی الفتنۃ سقطوا، کہ آزمائش کے اندر، مصیبت میں تو وہ کیا ہو چکے ہیں، گر چکے ہیں. مطلب کیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی، اس سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہو سکتی ہے، یہ معنی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم وہ گھیرنے والی ہے کس کو، کفار. مطلب کیا، آخرت میں. اور ایک معنی اس کے کہ ایسے کام جو جہنم تک لے جانے کے کیا ہیں، اسباب، وہ اعمال ان کو کیا ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں. ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اگر آپ کو کوئی بھلائی اچھائی پہنچے، تسؤہم، تو وہ ان لوگوں کو غمگین کرتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی کیا کر چکے، لے چکے، ہم تو اپنا معاملہ پہلے ہی کیا کر چکے، لے چکے، یعنی ہم تو پہلے ہی اس میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے نا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں اس حال میں کہ وہ کیا آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ لَن يُصِيبَنَا، ہمیں نہیں پہنچتا مگر وہی ما كتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے کیا کر دیا، مقدر فرما دیا. یعنی جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہمیں پہنچ کر ہی رہے گا، لیکن کوشش کا بندہ کیا ہے، مکلف. وہ مولانا، وہی ہمارے کارساز ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے ایمان والے. تو مطلب کیا ہے کہ تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں یہ لوگ. کس کو بہانہ بنایا، تقدیر. تو یہاں سے اسی چیز کی نفی کی جا رہی کہ کوئی بھی شخص اس کو تقدیر کو بہانہ بنا کر کسی عمل سے پیچھے نہ لے. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی انسان تقدیر کو بہانہ نہیں بنا سکتا اپنی کمزوری کا، ٹھیک ہے، اپنی سستی کا، اپنی کاہلی کا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں لکھا ہوتا تو میں یوں کر لیتا. اسی لیے تقدیر کی زیادہ تحقیق میں پڑھنے سے کیا کیا گیا، منع کیا گیا. اس پر ایمان کا تو مطالبہ کیا گیا، لیکن اس کی بارے میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے سے کیا کیا گیا، منع کیا گیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ القدریہ مجوس هذه الامه، یہ بڑی سخت روایات وعیدات ہیں ان کے بارے، کہ اگر وہ فوت ہو رہے تو ان کی جنازوں میں کیا نہ کرو، شرکت نہ کرو. قدریہ یعنی وہ لوگ جو اپنے حق میں کس کو، تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں. تو تقدیر کا درجہ یہی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا تو حکم دیا گیا، جیسے اس میں بھی آتا ہے نا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، لیکن بندوں کی تقدیر میں کیا ہے یہ بندے کو معلوم نہیں. بندے سے جس چیز کا مطالبہ کیا گیا وہ کس کا، جوہد، کوشش کا، اور یہ بھی کس سے ہے، یہ بھی تقدیر کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اسی عمل پر ہی کیا ہے، جزا سزا مرتب. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہہ دیجئے کہ تم نہیں ہو منتظر ہمارے بارے مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کے، دو بھلائیوں میں سے. مطلب کیا کہ مسلمان تو دونوں حالتوں میں کیا ہے، اس کے حق میں دونوں حالتوں میں اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے.
اگر کوئی نعمت ملتی ہے اس صورت میں بھی، اگر کوئی مصیبت آتی ہے اس صورت میں بھی اس کو آخرت کا اجر ہوگا. تو یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے الا احدى الحسنین، دو بلائیوں میں سے ایک کے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں منتظر ہیں کہ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ تمہیں پہنچے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، او بِأَيْدِينَا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی تمہارا نفاق کسی وقت کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اور تم کیا کیے جاؤ، قتل کیے جاؤ. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، تو تم لوگ کیا رہو، منتظر رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، انتظار کرنے والے ہیں. تم لوگ بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، انتظار کرنے والے ہیں. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ قُلْ أَنفِقُوا، کہ تم خرچ کرو، طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، یعنی خوشی سے یا ناخوشی سے، لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، وہ تمہاری جانب سے ہرگز کیا نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم کیا ہو، گنہگار قوم، فاسق قوم. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. وما منعهم، نہیں ہے کوئی رکاوٹ، کہ ان تقبل منهم نفقاتهم، کہ ان کے صدقات کو قبول کیا جاتا ان کی جانب سے، مگر بڑی رکاوٹ کیا ہے، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، مگر یہ کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا. ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالى، اور وہ نہیں آتے نماز کی طرف مگر یہ کہ وہ کس حالت میں سستی کرتے ہیں. الا وهم کسالى، مگر کس حالت سے، نہ چاہتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ نہیں خرچ کرتے مگر کس کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ دل میں ایمان تو ہے نہیں، ایمان ہوگا تبھی تو کوئی امید ہوگی نا کسی ثواب کی، یہ بدلے گی. تو جب دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو اس امید کی رغبت بھی نہیں ہے. تو اب یہاں تو خرچ کرنا صرف کس وجہ سے ہے، یعنی ایک بوجھل دل کے ساتھ ہے نا، کہ صرف کس کے لیے، بدنامی سے بچنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، بدنامی سے بچنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ایسے برے لوگ ہیں تو فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دیں، بہا، ان کے ذریعے سے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، یعنی ان چیزوں کی وجہ سے نا، مال و اولاد کی وجہ سے. یہی مال و اولاد کی محبت نے ان کو کیا کیا ہے، اللہ سے دور کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جن کو یہ اپنے حق میں رحمت سمجھ رہا ہے، در حقیقت یہی چیزیں اس کے لیے کیا ہے، مصیبت. یہ چیزیں اس کے لیے کیا ہیں، مصیبت ہے. وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور گرفتار رکھیں ان کے، اور یعنی وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ، اور ماخوذ رہیں، پکڑے رہیں ان کے نفس، وَهُمْ كَافِرُونَ، اس حال میں کہ کیا ہوں، کافر ہوں. یعنی نہ تو دنیا میں سکون ہے نہ ہی آخرت. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک یہ تمہارے اندر سے ہی ہیں، تمہارے ساتھ ہی ہیں. جیسے اس میں بھی آتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَمَا هُمْ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ تو ایسے لوگ ہیں جو کیا کرنے والے ہیں، یفرقون، یعنی ڈرتے ہیں، ڈرنے والے. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، تم ہی لوگوں میں سے. لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون،
اگر وہ پائیں کوئی پناہ گاہ، ملجان کوئی جائے پناہ، پناہ کی جگہ، او مغارات یا کوئی غار، او مدخلن یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، گھسنے کی جگہ، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ ضرور اس کی طرف کیا ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، ضرور اس جگہ کی طرف کیا کرتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، لمز علم یعنی جو امید رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں آپ کی جانب سے، کس میں؟ صدقات میں، کہ ہمیں جو آپ کے پاس مال آتا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ ملے گا۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو دے دیا جائے، منہا اس میں سے، رضو تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، راضی رہتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر اس میں سے نہ دیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ راضی رہتے اس پر جو ان کو دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہیں، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، تو آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف کیا ہیں، راغب ہیں، شوق رکھتے ہیں، اور اسی سے کیا کرتے ہیں، امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیز ان میں نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرمانے کیا ہے، مردود ہیں۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی آ گیا، تو اس سے اگر تو صدقات سے مراد کیا لے لیے جائے، زکوٰۃ، اگر صدقات سے مراد زکوٰۃ دیا جائے تو پھر اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں تھے، پھر ان کو صدقات کی امید کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہراً یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، اور یہ رہتے بھی کس کے درمیان تھے، مسلمانوں کے درمیان ہی رہتے تھے۔ اس معنی سے، اس معنی کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ صدقات کی کیا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں۔ اور اگر صدقات عام ہوں، یعنی صدقات واجبہ نہ ہوں، نفلی صدقات مراد لی جائیں، تو پھر اس صورت میں کوئی اشکال نہیں رہتا، ان کے منافق ہونے کے باوجود ان کو صدقات دینے میں کوئی اشکال نہیں رہتا، کیونکہ وہ عام صدقہ جو ہے وہ کس کو بھی دیا جا سکتا ہے، مسلم غیر مسلم دونوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقات واجبہ جو ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، یہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ چلیں بس اس کو